ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر لی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ ہر ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ قیامت آنی ہے، اور ہر کوئی اس متجسس کا شکار ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا صحیح ایکوریٹ وقت اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا وقت باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ اگر اس نشانی پر غور فرمائیں تو یہ پوری ہو چکی ہے۔ میں ریاض شہر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی مقابلہ اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے کہ عرب دنیا کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور یہ پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ لیکن یہ سب ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا۔ عرب والوں کے لیے بھی زوال آنا ہے، کیونکہ اصول دنیا ہے کہ ہر کمال کے لیے زوال ہے، تو زوال کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تیل ہے۔ اگر تیل کا استعمال ہی ختم ہو جائے تو یہ آمدنی بھی ختم ہو جائے گی۔ تیل کا سب سے زیادہ استعمال گاڑیوں میں بطور ایندھن کیا جاتا ہے۔ آج مارکیٹ میں ایسی بھی گاڑیاں آ چکی ہیں جو تیل کے بجائے بیٹری، ہائیڈروجن، سولر انرجی اور الیکٹرک انرجی وغیرہ سے بھی چلنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی باقی ممالک سے بھی تیل نکل آیا ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ عرب سے سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والا ملک امریکہ تھا۔ امریکہ نے صدام حسین کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق پر اپنی کٹ پتلی حکومت بنا کر تیل کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور ختم ہو چکا ہے۔ اس زوال کے بعد کیا ہے، چلیے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سرزمین عرب صحرا اور خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہر جانب خشک سالی ہے۔ اس دور میں کون سوچ سکتا تھا کہ یہ جگہ آنے والے وقت میں سبزے سے لہلہا اٹھے گی۔ حال ہی میں کچھ ایسا ہوا کہ جو کسی نے نہ سوچا تھا۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے نعرے بجنے لگے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں ہونا شروع ہو گئی، اور اتنی بارشیں اور ہوائیں کے سیلاب آنا شروع ہو گئے۔ مکہ اور جدہ میں بھی سیلاب آ چکے ہیں، اور اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب سرزمین، جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا بھی شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ان بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، اور پھر جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی، اور پھر یوں پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے۔ جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں، اور 90% تک شام برباد ہو چکا ہے۔ شام میں ہونے والی گزشتہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہو چکے ہیں، اور لا تعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے
ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ اب یہ کہنا غلط نہ ہوگا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ اگر حدیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ آج اسرائیل نے پورے فلسطین پر اپنی فوجیں پھیلا دی ہے اور اسے گریٹر اسرائیل کا نام دے دیا ہے۔ فلسطین انبیاء کی زمین ہے اور سب سے بڑھ کر وہاں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ عظمت اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خانہ کعبہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے اور بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ عزت اور مرتبہ والا مقام بیت المقدس ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ آج یہودیوں کے قبضہ میں ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کہ یہودی جب چاہے مسجد میں دعویٰ بول دیتے ہیں اور جب چاہے بیت المقدس میں ہی اپنے مذہبی تہوار مناتے ہیں اور ناچتے ہیں، غرض ہر طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ جب ایک حقیقی مسلمان اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کس قدر غافل ہو چکے ہیں۔ ہماری زندگی، ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ جب ہم اپنے قبلہ اول کی حفاظت نہ کر سکیں، وہ قبلہ اول جسے حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے فتح کیا۔ ہم سب خود سے یہ سوال کریں کہ ہم نے اپنے قبلہ اول کے لیے یا اپنے دین کی سربلندی کے لیے کیا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں اور اسے پورا کرنے کے لیے جی جان لگا دے۔ ہر ایک مسلمان اتنا تو کر سکتا ہے کہ اسرائیل اور دیگر اسلام مخالف ممالک کی اشیاء کا بائیکاٹ کرے تاکہ یہ کمزور ہو سکیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان ملکی سطح پر ان ممالک کی اشیاء کا بائیکاٹ کرتے تو ان ممالک کو اسی وقت اپنی اوقات کا علم ہو جاتا۔ 57 اسلامی ممالک ہیں لیکن کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو بیت المقدس کو آزاد کر سکے۔ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ان کا مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب ہو کر رہے گا حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل۔ کتاب الفتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودی، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا اور ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ امت آپسی خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ سے 170 میٹر کے فاصلے پر ہے، یہاں تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ظاہر ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیریوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ تو دوستو، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس سے متعلق بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں۔ موبائل کے بیجا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے رکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے